بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علم اسامہ سفیان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آ کر اپنا مافِ ضمیر بیان کریں۔ اسامہ سفیان کلاس ثالثہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سامعین اکرام، انسان دو چیزوں روح اور جسم کا مرکب ہے۔ جب روح اور جسم باہم منسلک ہوتے ہیں تو انسان کا وجود بنتا ہے۔ تو خالق کائنات نے انسان کی ان دونوں اشیاء ترکیبی کی نشو و نما اور ترقی کے لیے غذا کا بندوبست کر رکھا ہے۔ جب جسم کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا مانگتا ہے۔ یہ طرح طرح کی غذائیں جسم کے لیے ہے، یہ طرح طرح کے اناج جسم کے لیے ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے تو خالق کائنات نے اس کی غذا بھی زمینی رکھی ہے۔ اس کے برعکس روح امر الہی ہے، آسمانی چیز ہے، تو خالق کائنات نے اس کی غذا بھی آسمان سے اتاری ہے۔ جی ہاں، وحی الہی روح کی غذا ہے۔ جب روح بے چین ہوتی ہے، جب روح بے قرار ہوتی ہے، جب روح بے سکونی کے دلدل میں پھنس جاتی ہے تو ذکر الہی سے ہی روح قرار پاتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ روح اور جسم کا مالک کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں جان لو، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ سامعین کرام، کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ آج کے نام نہاد مسلمان نوجوان موسیقی کو روح کی غذا سمجھنے لگے ہیں، اپنی جسمانی اور لسانی طاقتیں فضول میں خرچ کر رہے ہیں کہ موسیقی سے روح کو چین ملتا ہے۔ یہی وہ نوجوان تھے جو دین کا طالب علم بننے کو سعادت سمجھتے تھے، حافظ بننے کو سعادت سمجھتے تھے، عالم بننے کو سعادت سمجھتے تھے، مبلغ بننے کو سعادت سمجھتے تھے۔ آج وہ گلوکار بننے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ جہاں گھروں میں پہلے تلاوت چلا کرتی تھی، آج وہاں موسیقی چل رہی ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، اگر موسیقی روح کی غذا ہوتی تو آپ علیہ السلام پریشانی کے وقت نماز کی طرف جانے کے بجائے موسیقی کی طرف جاتے۔ اگر موسیقی روح کی غذا ہوتی تو آپ علیہ السلام لوگوں کو لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم کی تلقین نہ کرتے۔ اگر موسیقی روح کی غذا ہوتی تو آپ علیہ السلام موسیقی کی آواز سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں نہ ڈالتے۔ اگر موسیقی روح کی غذا ہوتی تو آپ علیہ السلام لا یقونن من امتی اقوام یتحلون الحر والحریر کی قباحت بیان نہ کرتے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں لہو الحدیث سے مراد موسیقی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو لعنت کی ہوئی ہیں، ایک شادی وغیرہ میں ڈھول بجانا اور دوسرا غم کے وقت نکلنے والی آوازیں۔ سامعین اکرام، آپ علیہ السلام کے پیروکاروں کے لیے روح کی غذا قرآن تو ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان تو ہو سکتا ہے، موسیقی نہیں ہو سکتی، کیونکہ موسیقی ناپاک ہے، یہ ناپاک روحوں کی غذا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہمارا دل بے قرار ہو، جب بے چین ہو، تو ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن پاک سے دل کو قرار ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔